نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص شہر کا گورنر بنایا تھا۔ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ حمص کے گورنر تو بن گئے لیکن ان کی زندگی انتہائی فقر و فاقہ اور زہد و تقوی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی، جب بھی وہ کسی کو گورنر بناتے تو جا کر ان کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے کہ وہاں پر وہ کس طرح حکومت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر شام گئے اور وہاں پر جا کر حمص کا جب دورہ کیا، لوگوں سے معلومات کی کہ تم نے اپنے امیر کو کیسے پایا ہے، تمہارا امیر، تمہارا گورنر تمہارے ساتھ کس طرح کا معاملے میں رہ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان سے اور تو کچھ شکایات نہیں ہیں، لیکن 4 شکایات ہمیں ان سے ہیں، اور وہ چاروں شکایات ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے گورنر سعید بن عامر کو بھی بلایا اور جن لوگوں نے شکایات کی تھیں ان کو بھی بلایا اور ایک دربار میں ان کو جمع فرمایا۔ مجلس لگ گئی، دربار لگ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے سعید بن عامر، آپ کے بارے میں لوگوں کی کچھ شکایات ہیں، ان شکایات کا جواب دو۔ لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری پہلی شکایت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری ان سے پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ جب دن خوب چڑھ جاتا ہے اس کے بعد باہر نکلتے ہیں، اس سے پہلے باہر نہیں نکلتے۔ دین خوب چڑھاتا ہے اس کے بعد باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے سعید، اس کا جواب دو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ سعید بن عامر نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں ویسے تو اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب آپ نے پوچھا ہے تو اب بتلانا ضروری ہے۔ وہ اس لیے میں دن کو خوب دن چڑھ جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، اور میں گھر میں صبح سویرے جب اٹھتا ہوں تو آٹا گوندتا ہوں، اس کو خمیر لگا دیتا ہوں۔ جب اچھی طرح خمیر لگ جاتا ہے تو پھر گھر والوں کے لیے روٹی کا انتظام کر کے پھر اس کے بعد وضو کر کے باہر نکلتا ہوں، اس لیے تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک گورنر کے حالات ہیں گھر کے، وہ اپنے گھر میں اس طرح کی ترتیب کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا دوسرا اشکال کیا ہے، تمہارا دوسرا اعتراض کیا ہے سعید بن عامر کے بارے میں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے۔ دن کو تو یہ معاملات میں فیصلے کرتے رہتے ہیں، حکومت کے کام سنبھالتے رہتے ہیں، لیکن رات کو اگر کوئی ضرورت کے لیے ان کے پاس جائے تو یہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر سے پوچھا کہ اس بات کا کیا، اس اعتراض کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید بن عامر نے کہا کہ میں اس کا بھی جواب دینا تو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب مجبوری ہے، اب میں جواب دے رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے دن کو لوگوں کے کاموں کے لیے وقف کیا ہوا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اس لیے میں رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا تیسرا اعتراض ان کے اوپر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مہینے میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلتے، شام کے وقت میں کبھی نکلیں تو نکلیں، پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا سعید، اس اعتراض کا کیا جواب دیتے ہو؟ سعید بن عامر کہتے ہیں کہ حضرت، میرے پاس یہ ایک ہی جوڑا ہے جس کو میں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں اور پھر باقی پورا مہینہ اسی ایک جوڑے کو پہنتا ہوں۔ تو وہ ایک دن جس میں گھر سے باہر نہیں نکلتا وہ دن ہوتا ہے جب میں نے اس جوڑے کو دھونا ہوتا ہے، تو میں اس جوڑے کو دھو کر اس کو سکھاتا ہوں، اور جب تک وہ سوکھتا نہیں ہے اس کو سوکھنے کے بعد پھر اس کو پہن کر باہر آتا ہوں، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے اور وہ پورا دن میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا چوتھا اعتراض اس کے اوپر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو بار بار غشی کے دورے ہو جاتے ہیں، یہ بار بار بے ہوش ہو جاتا ہے، کام کرتے کرتے بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر سے پوچھا کہ اے سعید، اس اعتراض کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے حضرت خبیب بن عدی کی شہادت کا، جن کو دیکھ کر، جن کی شہادت کے واقعے کے وقت میں موجود تھا، اور کفار اور مشرکین ان کے جسم کے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر لایا جائے اور تمہیں گھر چھوڑ دیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چھبے اور میں یہاں پر اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ تو وہ وقت مجھے یاد آ جاتا ہے
اس لیے مجھے پھر ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس سے پکڑ نہ لے، اللہ کی طرف سے میرے اوپر عذاب نہ آ جائے کہ میں اس وقت موجود تھا، میں کفار کے مجمع میں موجود تھا اور ان کی یہ حالت دیکھ رہا تھا اور میں نے ان کو بچانے کا انتظام نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چاروں جواب سنے تو اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے جو سعید بن عامر کے بارے میں گمان کیا تھا کہ یہ زہد اور تقوی کا معیار ہیں اور یہ حق اور سچ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور تقوی اور فقر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میرا گمان ان کے بارے میں سچا ثابت ہوا۔ یہ ہمارے امت کے صحابہ کرام تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ان کے اوپر ایسا اثر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی زہد اور تقوی میں اس طرح گزاری کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی، امیری ہوتے ہوئے بھی، گورنری ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی زہد اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔